کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائے؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو، کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو۔ ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے، کچھ چھوڑ دیے، کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا، کہیں کہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں۔ پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا، وہ اینڈ ہے محشر کا۔ آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھول گئے، سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی۔ آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، پھر ہیرو ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ، اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا کوئی دوست یار تمہاری قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، اور اللہ رسول کے سوا دنیا
دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، حسنین کے بابا، کل ایمان، خلیفہ چہارم، سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے. کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ کس دن کہا تھا؟ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں، زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن، اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گر جانے والی میری بہن، مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا. علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا. علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا. کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار پکارا، کوئی آواز، کوئی جواب نہیں آیا. روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو. آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی، ایک بار آواز لگاتا تھا، بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی. آج 3 مرتبہ آواز لگایا، آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی، جواب ہی نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کی آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو. کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بھلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح. یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں، سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے. اعمال. میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا. یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا. یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ. آقا کریم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد. اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. دوپٹے مفلر بن گئے. ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا. سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. چاند و سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر لے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر لے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا؟ کوچنگ کے نام پہ بے پردگی، ولیمے کے نام پہ بے پردگی، مردوں سے غلط غلط. ذرا غور تو کیا ہوتا. پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں، جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں، عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ عورت پہ زیادتی ہے. ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا، اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے جیسے عورت کو تو نے روڈ میں میز پر سجا کر رکھ دیا، بازاروں کی زینت بنا دیا، پارکوں کی زینت بنا دیا، کبھی دولت اور زیورات نکال
के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। अगर नहीं मौलाना, वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नाना, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई इस्लाम के नजदीक चीज है तो उसको औरत कहते हैं। औरत अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और जब माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। बीवी की शक्ल में तो जन्नत, माँ की शक्ल में तो जन्नत। तो जन्नत को रोड पे लेके घूमोगे? अरे अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर उठा के रखा। मैं तवज्जो चाहता हूँ अहले इल्म की तवज्जो। जन्नत को इतना छुपा के रखा, न वहां तसव्वुर जा सकता है, न वहां तखय्युल जा सकता है, न वहां जिंदा जा सकता है, न वहां मुर्दा जा सकता है। अल्लाह जिसे चाहेगा वही जाएगा, जो उसका महरम राज होगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। सबको आखिरत में जाना है, पहले कोई नहीं जा सकता। और फिर पर्दे में रखना अगर जुल्म है तो तूने दौलत पर्दे में क्यों रखी? कीमती है। हम कहते हैं कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है, कीमती चीजें पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, सारी मस्जिदें बेपर्दा, ठीक तवज्जो, सारी मस्जिदें बेपर्दा, सारी मस्जिदें बरहना, सारी मस्जिदें खुली हुई। क्यों खुली है? बेपर्दा है। मस्जिद एहतराम की जगह है लेकिन सब खुली हुई है। लेकिन जो सारी मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है, जिसको हरमे काबा कहते हैं, उसको पर्दे में रख करके गिलाफ डाल के बताया गया कि नागपुर की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है, दिल्ली की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है। जो बेपर्दा है वो आम मस्जिद है, जो बापर्दा है वो खास मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कुछ लोग इधर उधर बैठ करके कूदते थे, ये औरतों को पर्दे में रख कर रखे, इनको स्टॉप लगा दिया। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का डब्बा है, जैसे कचरे कहाँ तो सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे। कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों, अब हम मर्दों को भी कुदरत को चैलेंज करने चले हो। लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपा